اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ایک درود بجا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میزان محترم، شب عاشور سے عصر ظہور صبح ظہور تک کے عنوان کے تحت اس گفتگو کا آغاز کیا تھا، تقریباً اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور کوشش کی گئی تھوڑا بہت اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہو سکیں۔ یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ جب ہم مکتب عاشورہ سے ان شعارات کو لیتے ہیں، ان سلوگنز کو لیتے ہیں، امام علیہ السلام کے اس پیغام کو لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسا کہ امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے قیام کیا، اس طرح سے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم لوگ بھی اسی مکتب کے واقعاً ماننے والے ہیں جس طرح امام علیہ السلام چاہتے ہیں اور جو پیغام ہم کو دینا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم خدا نہ کرے ایسا نہیں ہے تو اپنے آپ کو اسے نزدیک کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کے اندر وہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اپنے افکار کے اندر اور اپنے کردار کے اندر معنوی طور پر، عملی طور پر، فکری طور پر اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس انقلاب کے بعد جو ہم اپنی ذات کے اندر لے کر آئیں، تو ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ انسان اپنے معاشرے کے اندر بھی اس تبدیلی کو لانے کی کوشش کرے، اور اس لیے ضروری ہے کہ انسان بے تنہائی انفرادی طور پر اس کام کو، اس عظیم کام کو، کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے امام علیہ السلام نے اپنے اہداف کو بیان کیا کہ ہم چاہتے ہیں اس قیام کے ذریعے سے کہ تیرے دین کے جو معالم ہیں، دین کی تعلیمات ہیں، وہ عیاں ہو جائیں، اس زمین کے اندر جو فساد پھیل چکا ہے، تیرے بلاد کے اندر، تیرے شہروں کے اندر، اس زمین پر اصلاح ہو سکے۔ تو ہم اس لیے اس قیام کا ہم نے ارادہ کیا ہے۔ تو اگر ہم اسی قیام کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، امام علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی فقط اپنی انفرادی ایک زندگی تک نہیں، بلکہ اس انقلاب کو اپنی ذات میں لانے کے بعد اس کو پورے معاشرے کے اندر اس کو پھیلانا ضروری ہے، اور اس پورے معاشرے کو منقلب ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ پورا معاشرہ منقلب نہیں ہوگا، پورا سوسائٹی منقلب نہیں ہوگی، اس کے اندر چینج نہیں آئے گا، جب تک ہم ان اہداف کو کہ جو امام علیہ السلام کے ہیں اور جس کے لیے ہمارے امام جو پردہ غیب میں ہم منتظر ہے، وہ جلد، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وقت آ جائے، وہ جلد نہیں آ پائے گا، اس کے اندر دیر ہوگی، مزید تاخیر ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعہ امام علیہ السلام کی مشکلات جو ہیں اور وہ جو بے چین ہیں، وہ جو تڑپ رہے ہیں، وہ جو مضطر ہیں، کہ جلد ان کو موقع ملے ظہور کا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امام کی کچھ تھوڑی بہت خدمت کر سکیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس
انقلاب انفرادی کے ساتھ ساتھ اپنے ذات کے اندر انقلاب لانے کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کے اندر انقلاب لانے کی کوشش کریں، اس کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اور جیسا کہ قرآن و سنت کے مطابق، جیسا کہ امام علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اس کے مطابق اس جامعے کو بنانے کی کوشش کریں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ یہ جامع اسلامی جو ہے، اسلامی معاشرہ جس کی بات کرتے ہیں، اس کے جو اہم خد و خال ہیں، اس کے جو اہم فیچرز ہیں وہ کیا ہوں گے۔ اس میں عرض ہوا کہ اس کے اندر اہم ترین چیز جو ہے وہ خدا پر ایمان، اور وہ جو ایک معنوی زندگی ہے، اسپریچولیٹی کے ساتھ جو زندگی ہے، وہ اس کے اندر اہم ترین عنصر ہے جو اس کو دوسرے معاشروں سے جو ہے وہ ممتاز کرتا ہے، کہ اللہ پر ایمان جو ہے اس معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ جو دوسرے معاشروں میں جو کفر پہ مبنی معاشرے ہیں ان میں یہ چیز بالآخر نہیں پائی جاتی۔ دوسری اہم ترین چیز اس کے اندر عدالت کا پایا جانا، علم اور معرفت کے ساتھ یہ معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے، اس کے افراد جو ہیں وہ اس کے اندر ہمیں علم و معرفت نظر آتا ہے، ان کے اندر عقلانیت نظر آتی ہے، ان کے اندر منطق نظر آتی ہے، ان کے اندر بصیرت نظر آتی ہے۔ تمام چیزیں ہمیں اس معاشرے کے اندر، ایک ایسے معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ ہے، اس کے اندر نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے افراد، یہ جو معاشرہ ہے جس کو بنانے، اس کی جو اکائیاں ہیں، اس کے درمیان ہمیں اخوت نظر آتی ہے، بھائی چارہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے ان کے اندر اخلاقی لحاظ سے، ان کے کردار کے اندر ہم کو ایک بلندی نظر آتی ہے، یہ اخلاقی لحاظ سے ایک بلند معاشرہ ہے۔ اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ اقتدار اور عزت نظر آتی ہے، یہ معاشرہ غیروں کے آگے، ظالموں کے آگے سر جھکانے والا نہیں ہے، بلکہ اپنے امام علیہ السلام کی طرح ان کی سیرت پر چلتے ہوئے یہ معاشرہ، اس کے اندر ہم کو ایک اقتدار، ایک قوت، ایک عزت نظر آتی ہے۔ اور ساتھ ہی ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ معاشرہ ہم کو سکون کی حالت میں نظر نہیں آتا، ساکت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ایک حرکت کے اندر ہے، ہمیشہ بہتر سے بہتر کی جانب حرکت کے اندر ہے، کمال کی جانب حرکت کی طرف ہے، کہ یہ کمال اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے کمال کی طرف جو ہے وہ گامزن کرتا ہے، کہ ایسا معاشرہ جو خدا کی طرف حرکت کرنا چاہتا ہے، اس کی دنیا بھی اور اس کی آخرت دونوں کے اندر ہم کو نظر آتا ہے کہ واقعی اس کے اندر پیش رفت ہو رہی ہے، اس کے اندر پروگریس ہو رہی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو اہم خد و خال ہم کو نظر آتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن میں بیان کیا کہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والوں، اللہ اور رسول کی جب وہ تم کو بلائیں تو ان کی آواز پر لبیک کہو، استجیبوا للہ، جواب دو، لبیک کہو۔ یہ جو صدا ہے امام علیہ السلام کی حل من ناصر کی، یہ وہی ہے کہ آؤ اس راستے میں ہماری ہیلپ کرو، ہماری کمک کرو، ہماری نصرت کرو۔ ان کس چیز کے اندر اپنے ہیلپ چاہتے ہیں، کس چیز کے اندر ہم کو بلا رہے ہیں؟ کیا امام علیہ السلام صرف اپنی زندگی کو بچانے کے بلا رہے ہیں کہ میں حسین جو ہوں 61 ہجری کے اندر میری زندگی کو خطرہ ہے اور مجھے لوگ شہید کرنا چاہ رہے ہیں، تو آؤ میری جان بچا لو؟ یا نہ، امام علیہ السلام ان اہداف کے لیے ہمیں بلا رہے ہیں کہ جن اہداف کے لیے میں نے قدم بڑھایا ہے اور میں جس راستے کے اندر نکلا ہوں اسی دین کے لیے، جب اس پہ خطرہ ہو تو تم بھی یہی کام کرو۔ وہی چیز جس کے لیے رسول خدا نے ہم کو بلایا، وہی چیز جس کے لیے ائمہ علیہ السلام نے ہم کو بلایا، وہی چیز جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ہم کو دعوت دی، وہی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ جب تم کو دعوت دیں، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اس کے اندر تمہاری حیات ہے، تم ان کو جواب دو، ان کی آواز پر لبیک کہو تاکہ تمہیں زندہ کر سکیں۔ یعنی ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی ان پر خدا نہ کرے جو ہم کہہ ہمارے ذہن میں خیال ہے کہ ان کو احسان کر بیٹھیں گے، نہیں، تمہیں اپنی زندگی اگر چاہیے تو ان کی آواز پر لبیک کہو، یہ تمہیں زندہ کریں گے۔ ایک ایسا معاشرہ جب بن سکے گا کہ جس کے اندر تم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جب ان کی آواز پر لبیک کہو گے تو ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا کہ جس کو کہا جا سکے گا کہ وہ معاشرہ زندہ معاشرہ ہے۔ اگر تم ان کی آواز پر لبیک نہیں کہو گے، آگے نہیں بڑھو گے، اپنے اندر ان تبدیلیوں کو نہیں لے کر آؤ گے، تو وہ جو معاشرہ تبدیل جو بنے گا وہ کبھی ایک زندہ معاشرہ نہیں ہوگا، وہ مردہ معاشرہ ہوگا۔ تمہاری ذات بھی تو اپنی ذات کے اندر تو ممکن ہے ہم کو چلتے پھرتے افراد نظر آئیں، لیکن یہ جسے کہتے ہیں امام علیہ السلام، جس کو نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ زندہ نہیں ہے، ہمیں ان کی اس طرح سے نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ مردہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان جو ہے اللہ کی اور رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہتا، در حقیقت اس کے اندر زندگی نہیں آ پاتی۔ امام چاہتے ہیں کہ ہم کو زندہ کریں اور ہمارے اندر حیات لے کر آئیں۔ یہ وہی چیز ہے، یہ وہ حیات کہ جس کو اسی آیت کے اندر، جس کو سرنامہ کلام بنایا گیا، کہا گیا کہ وہ لوگ جو کہ اس طرح سے ایمان لاتے ہیں، حقیقی معنوں میں ایمان لاتے ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ
کہ ان کی زندگی کے اندر ایک واضح ہم کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ جب اللہ پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر اللہ کے دشمنوں سے کبھی دوستی اور محبت نہیں کرتے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہاں میں اللہ پر ایمان بھی لاؤں اور اللہ کے دشمنوں سے بھی دوستی کروں، یہ ہو نہیں سکتا. خدا اس کو اتنے تعجب کے ساتھ اس آیت کے اندر رد کیا جاتا ہے کہ اصلاً تم کسی ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے کہ جو ایسی ہو. پھر آگے جا کے اس کے اندر کیا فرماتے ہیں، جب اس طرح سے مومنین ہو جائیں کہ جب وہ اللہ کے راستے میں جو بھی خدا کا دشمن ہے اس سے دشمنی کریں، چاہے وہ ان کے اپنے آبا و اجدادی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے قبیلے والے ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ خدا اس ایسے ایمان کو جب ہم دیکھے گا کہ یہ مومن اس طرح سے مومن ہے کہ خدا کے راستے میں پھر کسی اور کی دشمنی کو، یعنی کسی اور دشمن کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا، تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے دل پر جو ہے ایمان کو نقش کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر کہا وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور خدا اس روح سے مدد کرتا ہے. یہاں پہ روح کے دو معنی کیے گئے. بعض نے کہا کہ روح سے مراد جو ہے وہی روح القدس ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، روح سے مراد روح ہے، ایمان ہے، کہ جس ایمان کا اس آیت کے اندر تذکرہ ہوا در حقیقت یہ ضمیر جو ہے اسی ایمان کی طرف پلٹ رہی ہے. معنی یہ ہے کہ انسان کی پھر مدد کی جاتی ہے. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، یعنی روح من الایمان. یہ روح ایمان کیا ہے؟ دیکھیں روح سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر روح ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر ابھی روح باقی ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس جسم کے اندر ہمیں حرکت نظر آتی ہے اور ایک شعور نظر آتا ہے. روح دو چیزوں کی، روح جو علامت ہے، حیات کی علامت ہے. اس حیات کے اندر دو اہم ترین جو چیزیں ہوتی ہیں. جب انسان حیات زندگی رکھتا ہے تو اس کے اندر شعور ہوتا ہے، آگاہی ہوتی ہے اور حرکت ہوتی ہے یا ارادہ ہوتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اب اس انسان کے اندر ہم کو کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی، کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا، یا اس کے اندر کسی قسم کی آگاہی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا شعور نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ انسان مر چکا ہے، اس کے اندر سے روح قبض ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے اندر نہ حرکت ہے، نہ شعور ہے، نہ اس کے اندر ارادہ ہے، نہ اس کے اندر آگاہی ہے. یہ دو اہم ترین عنصر ہیں جو حیات کی علامت ہیں. تو کہا کہ جب انسان کے اندر روح آتی ہے تو زندہ ہوتا ہے. لیکن یہ زندگی مختلف لیولز کی ہے. ایک دفعہ انسان جو زندگی ہے وہ زندگی ہے کہ جو نباتات کے اندر بھی ہے، کہ جو ان نباتات کو اگاتی ہے، وہ نرش کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، ان کے اندر پھل آتے ہیں، اندر پھول آتے ہیں. یہ وہ زندگی نباتات کے اندر بھی ہے. ایک زندگی ہے کہ جو اس سے بالاتر مقام پر ہے، جو حیوانات کے اندر پائی جاتی ہے، کہ وہ بالاتر زندگی ہے، اس کی کوالٹی جو ہے میں امپروومنٹ آ جاتی ہے پلانٹس کے مقابلے میں، اور اب وہ حرکت بھی کر سکتے ہیں، اب ان کے اندر شعور بھی ہے، ان کے اندر آگاہی بھی ہے، بہتر ہے نسبت پلانٹس کے نسبت، ان کے اندر چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیا انسان کے پاس بھی فقط یہی جو حیات ہے؟ تو یہ تو پھر نباتات کے پاس بھی ہے ایسی حیات کہ جس کے اندر گروتھ ہے، جس کے اندر یہ تو پلانٹس کے پاس بھی ہے، یہ چیز تو کامن ہے حیوانات کے ساتھ بھی. تو یہ روح ایمان کیا ہے؟ کہا کہ یہ روح ایمان جب آتی ہے انسان کی تو وہ ان چیزوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے کہ جس کو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے. یعنی کہ انسان کے پاس ایک عام روح ہے تو اس سے ان چیزوں کو نہیں دیکھ پائے گا، وہ فقط ان ظاہری چیزوں کو دیکھ پاتا ہے جس طرح سے ایک حیوان بھی دیکھ پاتا ہے. لیکن انسان کو وہ جو چیز جو جدا کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، اس کے اندر جب یہ ایمان آتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی روح آتی ہے، جس کو کسی اور آیت کے اندر بیان کیا کہ اگر تم ایمان لاؤ اور عمل صالح انجام دو تو ہم تمہیں کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے حیات طیبہ کے ساتھ. یعنی تم پہلے بھی زندہ تھے، انسان تو پہلے بھی زندہ تھا، ایمان اور عمل صالح لانے کے بعد ہوا کیا؟ ایک اور حیات ہم نے اس کو دی، اس کو ہم جو ہے ایک نئی حیات سے زندہ کریں گے، حیات طیبہ کا نام دیا. یہاں پر بھی اسی قسم کی بات ہے کہ ہم اس کی ایک اور روح سے مدد کریں گے. روح تو میرے پاس پہلے بھی تھی، روح تو میری جسم کے اندر پہلے بھی تھی، میں پہلے بھی چل پھر رہا تھا. کہا کہ نہیں، یہ وہ روح نہیں ہے. اب جب کہ انسان اس طرح سے ایمان لائے اور اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے خطوط کو مشخص کر لے، اپنی لائن کو مشخص کر لے کہ مجھے جب ایمان میں لے آیا ہوں خدا پر تو صرف اور صرف مجھے خدا کی محبت میرے دل میں ہونی چاہیے اور اس کے دشمنوں کی محبت میرے دل میں نہیں ہونی چاہیے. ہر وہ شخص، ہر وہ چیز، ہر وہ فرہنگ، ہر وہ کلچر، ہر وہ سسٹم جو کہ خدا کے مقابلے مجھے دعوت دیتا ہے، میں اس کے ساتھ دشمنی کروں. ہو نہیں سکتا کہ میرا جھکاؤ اس فرہنگ کی طرف ہو، میرا جھکاؤ اس ثقافت کی طرف ہو، میرا جھکاؤ سسٹم کی طرف ہو، نہیں ہو نہیں سکتا. جب ایسا ہو جائے گا تو انسان کے اندر معلوم ہے کہ ایک ایسی روح ہے، وہ روح ایمان اس کے اندر ہے. وہ فقط ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھ رہا، وہ آگے تک کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے. پھر اس کی دید کے اندر جو ہے وسعت آ جاتی ہے، یہ اس کی روح ایمان کی طرف سے کی وجہ سے ہے. اس کے اندر ایک ایسی جسے کہتے ہیں کہ شجاعت اس کو ملتی ہے، ایسی بہادری اس کو ملتی ہے کہ عام انسان کے قدم جن میدانوں کے اندر جو ہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں، لڑکھڑا جاتے ہیں، یہاں پہ یہ ثابت قدم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس روح ایمان ہے. بہت سے لوگ ان حالات کے اندر ممکن مشورہ دیتے ہوئے نظر آئیں کہ نہیں اس وقت حالات صحیح نہیں ہیں،
اس وقت اگر آپ جائیں گے کربلا کی طرف، عراق کی طرف، تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن وہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ دینے والے ہیں، اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں، اسی راستے کے اندر امام علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو چیز دیکھ رہے ہیں، وہ جس چیز کا احساس کر رہے ہیں، وہ جو آگاہی ان کے پاس ہے، وہ جو بصیرت ان کے پاس ہے، وہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ کہاں سے ہے؟ کیوں ان کے پاس اتنی قدرت آتی ہے، کیوں ان کے پاس اتنا کریج آتا ہے، شجاعت آتی ہے؟ کیونکہ خدا ان کی جو ہیلپ کرتا ہے، ان کی جسے کہتے ہیں کہ معید ہوتے ہیں خدا کی طرف سے، اس روح ایمان کی وجہ سے۔ یہ ہے وہ روح ایمان۔ تو انسان کو یہاں پہ بھی اس آیت کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کریں۔ کون سی حیات کے ساتھ زندہ کریں؟ ایک بالا تر حیات کے ساتھ زندہ کریں، ورنہ ایک نارمل حیات جو کہ حیات حیوانی وہ سب میں پائی جاتی ہے۔ اگر تم انسانی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ایک ایمان والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو پھر آؤ خدا کی آواز پر اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو، تاکہ تمہیں زندہ کر سکیں۔ ایک درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور آج کی تھوڑی بہت گفتگو اور کل کا ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے، تو اب اس گفتگو کو بالآخر اس ہدف تک بھی جو اس کا جو اختتام ہے اس تک پہنچانا ہے، منطقی اختتام تک۔ اس لیے خلاصتاً میں اپنے عرائض کو اب یہاں سے تیزی سے لے کر چلوں گا۔ دیکھیں، اب یہ جامع اسلامی ہے، اب یہ ہمارے پاس اسلامی معاشرہ ہے۔ اس کے کچھ خط و خال آپ کے سامنے جو اہم اس کی جو سیلینٹ فیچرز ہیں بیان کیے گئے۔ اس کے بعد کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہے تمدن اسلامی کا، جسے ہم کہتے ہیں اسلامک سویلائزیشن کا۔ تمدن میں وہ کیا چیز ہے، کیا الگ مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ ایک دفعہ ہے کہ معاشرے کے اندر یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے افراد جو ہیں ان کے اندر یہ تمام خصوصیات آ جاتی ہیں، ایمان آ جاتا ہے، معنویت آ جاتی ہے، ان کے اندر اپنی زندگی کے اندر ہمیں ان کی عدالت نظر آتی ہے، ان کی زندگی کے اندر بھائی چارہ نظر آتا ہے، تمام چیز ہوتی ہیں۔ لیکن ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پورے معاشرے کا سسٹم اس طرح سے بن جاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ باہر سے فرض کریں یہاں اس معاشرے کے اندر انٹر ہو، تو جیسے ہی وہ اس معاشرے کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہی کہ ہاں یہ کوئی الگ جگہ ہے، یہ کوئی اور جو ہے دنیا ہے، اس کو ہر طرف سے ایک الگ اس کلچر کی جو ہے وہ چیز نظر آنا شروع ہو جائے کہ ہاں یہاں فرض کریں کہ جیسی اس معاشرے کے اندر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہاں پر اذان کی آواز آ رہی ہے، جیسی اذان کی آواز آتی ہے لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر اور خدا کی عبادت کے اندر جو ہے مشغول ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اس معاشرے کے اندر ہم کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جب بزنس کرتے ہیں تو یہاں اس کو ذرا تو جب یہاں پہ لوگ کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کے درمیان جو ہے دھوکہ دہی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ ہم چیزیں نظر نہیں آتی، یعنی چیزیں ہم کو واضح طور پر نظر آ جائیں۔ اپنے معاملات کے اندر جو ہے عدالت سے کام لیتے ہیں، جو بڑا شخص ہے وہ اپنے چھوٹوں کا احترام کر رہا ہے، چھوٹا بھی جو ہے بڑوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم کو اس معاشرے کے اندر اسے کہتے ہیں واضح طور پر جب نظر آنے لگے، اس کا جو پورا سسٹم ہے اس معاشرے کا، اس کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کا تعلیمی نظام ہے، اس کے اندر ہم کو نظر آتا ہے کہ فرق کرتا ہے اس نظام سے کہ جو طاغوتی نظام ہے۔ وہ طاغوتی نظام کا ایجوکیشن سسٹم جو آپ کو انسان کو جو خدا سے دور کر رہا ہے، جبکہ ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے انسان کو خدا سے نزدیک کر رہا ہے، جو اخلاقی اقدار کے اوپر بیس کرتا ہے۔ یہ تمام چیز ہم کو اس شخص کو کہتا ہے کہ ہاں یہ ایک الگ جگہ ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہے ہم کو لوگوں کے درمیان آپس کے تعلقات کے اندر، جہاں پہ جو ہے فرض کریں مرد و زن کے آپس کے تعلقات کے اندر ہم کو مختلف نظر آتے ہیں، یہاں پہ ہم کو جو ہے بہت ساری نگاہوں کے اندر وہ ہوس آلود نگاہیں ہم کو نظر نہیں آتی۔ یعنی اس طرح کا ایک معاشرہ کہ جس کے اندر سے باقاعدہ طور پر کھل کے سامنے آنے لگے چیزیں، پورا سسٹم ہم کو، پورا معاشرے کا سٹرکچر ایک ڈفرینٹ نظر آنے لگے، اس کو ہم کہتے ہیں تمدن۔ اب یہ تمدن میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تک یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ تھا، لیکن اب یہ کیا ہے؟ تمدن اسلامی ہے، اب یہ اسلامک سویلائزیشن ہے۔ تو یہ یہاں تک اتنا بھی کافی نہیں ہے، انسان اپنے اندر انقلاب لے کر آئے، اپنے معاشرے کے اندر نہیں، اس کے آگے بھی بڑھنا ہے، اس طرح سے اس معاشرے کے اندر انقلاب لے کر آنا ہے، اس طرح سے اس معاشرے کو بنانا ہے کہ بالکل واضح طور پر ہم کو نظر آنے لگے کہ ہاں یہ ایک الگ چیز ہے، ایک الگ دنیا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں اسلامی تمدن۔ تو یہاں تک انسان اگر بڑھنا چاہتا ہے، یہ اسلامی تمدن جو ہے اس کے اندر جو اہم ترین چیزیں ہیں کہ وہی جسے کہتے ہیں اسلامی معاشرہ، لیکن اب ایک اعلیٰ تر مرتبے کے اوپر جو ہے فائز ہو جائے، کہ جس کے اندر جس کی بیس جو ہے دین کے اوپر ہو، اخلاق کے اوپر ہو، علم کے اوپر ہے، عدالت کے اوپر ہے، قانون کے اوپر ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں کہاں سے لی گئی ہیں؟ قرآن و سنت سے لی گئی ہیں۔ علم و قانون و عدالت، ان تمام چیزوں کا جو جہاں سے اس کو لیا گیا ہے، جہاں سے انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے، وہ قرآن و سنت ہے، تعلیمات دینی ہیں، جس کی بنیاد پر اس معاشرے کو تشکیل دیا گیا ہے۔ اور اس کی فضا اس قسم کی ہے، جسے کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں اس فضا کے اندر کوئی داخل ہو جائے، اگر ہم
اگر آپ دیکھتے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اگر فرض کریں یہاں سے مائیگریٹ کر کے جاتا ہے، ایک ویسٹرن جو ہے وہ معاشرے کے اندر جاتا ہے اور اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ سانس لینا شروع کرتا ہے، وہاں پہ زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، کچھ عرصے بعد ممکن ہے اس کے رہن سہن کا طریقہ جو ہے تبدیل ہونا شروع ہو جائے. یعنی ممکن ہے اس نے خود سے نہیں چاہا، اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی کہ اب میں جب کہ آ گیا ہوں فرض کریں ویسٹرن کسی معاشرے کے اندر تو میں اس کی ذرا دیکھوں کہ یہاں پہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں. نہیں، کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ وہ شخص اب پہلے سفر کے بعد جب واپس اپنے ملک میں آئے گا تو ہم کہیں گے اس کا تو جو تھوڑا سا ہم کو اس کے اندر ڈفرینس نظر آ رہا ہے. اب اس کا رہنے سہنے کا اسٹائل، اس کی بات کرنے کا اسٹائل، اس کے سوچنے کا انداز، پہلے کسی اور طرح سے سوچا کرتا تھا، اب کسی اور طرح کی باتیں کر رہا ہے. یعنی اس کے اوپر وہ خود بخود کیا چیز ہے جو اثر انداز ہوئی ہے؟ اس نے وہاں جا کے کوئی کورس نہیں کیا، اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، خود وہ فضا ایسی ہے. یہ تمدن، اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں. تمدن یعنی وہ فضا ایسی بن جائے معاشرے کی کہ جب آپ اس معاشرے کے اندر داخل ہوں، ایک درود پہ محمد علیہ تو تمدن اسلامی یعنی ایک ایسی فضا قائم ہو کہ جس طرح سے ابھی مثال دی کہ یہ شخص بھی جب اس معاشرے کے اندر داخل ہو اور وہاں سے واپس آئے تو ہم کہیں کہ نہیں، اب یہ ایک الگ چیز ہو گیا ہے، اس کے اخلاق چینج ہو گئے ہیں، اب اس کے اندر ہم کو معنویت نظر آ رہی ہے، اب اس کے اندر ہم کو توحید نظر آ رہی ہے. یہ تمام چیزیں اس کی زندگی کے اندر آئیں. اگر ایک شخص جو ہے ویسٹرن سویلائزیشن سے ہو کے واپس آتا ہے، اگر کچھ عرصہ وہاں گزارے، تو اگر اس کی زندگی کے اندر ہم کو مادیت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو اسلامی تمدن کا مطلب ایک ایسی فضا ہو، یعنی اس کے اندر سانس لینا، اس کو انسان کا ایسا بنا ہے، اس کے اندر سانس لینا کہ اس طرح سے یہ اس کا اسٹرکچر پورا ہے کہ آپ کو ہر چیز، اس کا حتیٰ اس کا آرکیٹیکچر اس طرح سے ہے کہ جب اس کو دیکھ کے بھی آپ کو خدا یاد ہے. اس کے افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اس طرح سے، ان کے طور طریقے اس طرح سے کہ جب ہر طریقے سے اس کے اوپر ایک طرح سے پیغام اس کو ملنا شروع ہوگا تو انسان کی زندگی کے اندر چینج آنا شروع ہوگا. کیا صرف ہم کو جو ہے ویسٹرن سویلائزیشن کے آثار ہم کو چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہر وہ جگہ کہ جہاں پہ ایک آثار اس طرح سے کسی معاشرے میں آ جائیں، وہ معاشرہ آپ کو چینج کر سکتا ہے، آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. تو یہ ہے اسلامی تمدن، کس کی فضا جس ایسی ہو جائے، وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسلامک سویلائزیشن ہے. کہ جس کے اندر فرض کریں کہ جہاں پر ہم کو اگر غرب کے اندر اگر ہم کو علم ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں علم ہے لیکن وہاں پہ اخلاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اقدار نہیں رہے. تو اسلامی سویلائزیشن کے اندر جو جس کا طور امتیاز ہوگا، جس کو ڈفرینشیٹ کرے گا دوسرے معاشرے سے، وہ ایک ایسا جہان ہے، ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پر علم ہے لیکن اخلاق کے ساتھ ہے، جہاں پہ رفع اور ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ اسلامی تمدن کے اندر سارے لوگ جو ہیں بس صرف خدا اللہ اللہ کرتے رہیں گے اور وہاں پہ جو ہے لوگ اپنی روزی کے لیے اور اپنی اس دنیا کی بہتر ایک زندگی، ایک بہتر جیسے مادی زندگی، اس کی طرف نہیں جائیں گے. نہیں، وہ بھی اس کے اندر بھی تغاضو کریں گے. کتنا زیادہ اسلام نے جو ہے اس کی طرف جو ہے تاکید کی ہے کہ ہم نے اس کے اندر محنت کرو، کوشش کرو. کتنی زیادہ مذمت کی گئی ہے کہ لوگ جو گھر میں بیٹھ کے یا مثلا جو حرکت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، ان کی مذمت ہے. کتنی زیادہ جو ہے وہ محنت کرنے کی اور کوشش کرنے کی اور رزق حلال کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی. کیوں؟ تاکہ حرکت ہو اس معاشرے کے اندر. ایسا نہیں کہ انسان اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اس لحاظ سے مادی لے، لیکن مادیات کے ساتھ ساتھ معنویات بھی ہوگی. یعنی یہ اس کو جو ہے اس کے جو فرق ہے اس کے اندر اہم ترین وہ یہ ہے. بس جہاں پہ علم ہے تو اخلاق بھی ہے، جہاں پہ مادیت ہے تو وہاں ساتھ ساتھ معنویات بھی ہیں. جہاں پہ جو ہے ثروت اور دولت اور قدرت سیاسی ہے تو وہاں پہ عدالت بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اب دیکھیں اس سویلائزیشن کے اندر ہم کو نظر آتی ہے ایک ریل پیل ہے مثلا پیسوں کی، لیکن ایک طبقہ ایسا جو کہ پس رہا ہے، جو کہ بالکل جو ہے فقیر ہے، جس کو ہمیں جو دکھایا نہیں جاتا اس سویلائزیشن کے، ہم کو فقط اس کے جو ہے وہ فلموں کے ذریعے سے اور ان چیزوں کے ذریعے سے بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. لیکن آپ جا کے دیکھیں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان سے پوچھیں، اس حقیقت کو دیکھیں تو ایک طبقہ ہے جو انتہائی بری طرح سے پس رہا ہے. اور ہم کو اس وقت جو اسی مثلا فرانس کے اندر آپ دیکھیں جو ہم کو آوازیں آنے نہیں دیتے لوگ، آوازیں ہم کو سنائی نہیں دی جاتی ہم کو آوازیں، تاکہ ہم ان کی ان خرابیوں سے ہم جو ہے وہ آشنا نہ ہو پائیں. چھپایا جاتا ہے ہمارے مختلف فضول قسم کی جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں اس کے اندر جو چھوٹی موٹی چیزوں کے اندر الجھائے رکھا جاتا ہے. تو اگر وہاں سے انسان کی جو ہے وہ کان تیز ہوں تو سن سکے گا ان آوازوں کو کہ اس نظام کے اندر، اس کے ستونوں کے اندر جو ہے دراڑیں پڑ رہی ہیں، ٹوٹ رہا ہے وہ نظام. اس وقت الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر کس طرح سے، خدا کرے کہ وہ جو رہبر معظم نے جو چند سال پہلے جو پیشن گوئی کی تھی کہ 25 سال اسرائیل نہیں دیکھ پائے گا، اس وقت کے جو حالات ہیں انشاءاللہ اس سے بھی تیزی سے جو ہے ہم اس کے زوال کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہم کو نظر آ رہا ہے. یہ چونکہ کچھ دنوں پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ہر وہ چیز جو کہ باطل کے اوپر بیس ہوگی وہ کبھی بھی اس کو دوام نہیں ہوگا، وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ اگینسٹ جو ہے وہ ٹائڈ حرکت کر رہی، وہ اس کے اندر کبھی بھی دوام نہیں ہے، ختم ہونا ہے اس کو.
تو یہ جو نظام ہے اس کے اندر کیا ہے، جہاں پہ ثروت ہے، اقتدار ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عدالت بھی ہے۔ امام علی علیہ السلام ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، رسول خدا نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی کہ جس کے اندر یہ سب چیزیں ہوں لیکن ساتھ ساتھ عدالت کے ساتھ ہو۔ یہ اس کو چینج، اس معاشرے کا جو ہے وہ ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر ہم کو ترقی نظر آتی ہے، پیش رفت نظر آتی ہے، پروگریس نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں اسی پروگریس اور اسی پیش رفت کو کہ واقعاً یعنی جس معجزے کے بارے میں بار بار انسان جو ہے جب غور کرتا ہے کہ رسول خدا نے جس تمدن کی، جس سویلائزیشن کی بنیاد رکھی ہے، کہ آپ نے 13 سال تبلیغ کی مکے کے معاشرے کے اندر اور 10 سال کے اندر اس کو جو ہے اپلائی کر کے دکھایا، کہا کہ دیکھو جو میں تم کو کہتا تھا کہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں فقط تھیوری نہیں ہے، 13 سال تبلیغ کی اور کہا کہ اب دیکھو اس 10 سالوں کے اندر میں اس کو اپلائی کر کے دکھاؤں گا، اور 10 سال کا قلیل عرصہ ایک قوم کے لیے، اس کو ایک سویلائزیشن کی بنیاد رکھنے کے لیے بہت کم عرصہ ہے، بہت کم عرصہ ہے۔ آپ کہیں کہ مثلاً جو ہے وہ قوموں کی زندگیوں کے مثلاً ایسا ہی کہ جیسے چند منٹ ہوں، چند سیکنڈز ہوں، اتنا کم عرصہ ہے، 10 سال کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو کر کے دکھایا اور ایک ایسی سویلائزیشن کی بنیاد رکھی کہ جس کا معجزہ یہ ہے کہ اس نے کسی اور سویلائزیشن سے اس چیز کو نہیں حاصل کیا۔ اسی لیے جو کہا گیا کہ رسول کو ہم بار بار امی ہونے کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، امی یعنی کیا کہ جس نے کسی مکتب میں جا کے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں کہا گیا امی؟ کہا گیا اس کو جو ہے وہ پڑھنا نہیں آتا، نہ ہی کہ مثلا جو ہے پڑھ نہیں سکتا، نہیں، اس نے کسی کتاب کو پڑھا نہیں ہے، اس کے اندر اگر چاہے پڑھنا تو، لیکن ظاہری طور پر اس کو اس طرح سے بتایا رکھا گیا کہ اس نے کسی کتاب کو نہیں پڑھا، تاکہ جب یہ چیز آئے اور اس سویلائزیشن کو، اس کے اصولوں کو بیان کرے تو کہ کل کو کوئی یہ تہمت نہ لگائے کہ رسول نے تو فلان سویلائزیشن سے اس کو لے لیا ہوگا، اس لیے کہا گیا کہ امی ہے، دیکھو اس نے کسی کتاب کو نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ ہم بعض لوگ اس کو غلط معنی کرتے ہیں کہ مثلا کہتے ہیں ان پڑھ ہے، نہیں، اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس نے جو ہے کسی اور کتاب سے اس کو حاصل نہیں کیا، اس کی اپنی اختراع ہے، اپنی انوینشن ہے، خود سے بنایا ہے، زیرو سے خود اس معاشرے کو بنایا ہے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر، بچے کو وہاں پہ محمد و آل محمد۔ تو یہ اس معاشرے کے اندر یعنی اس کو آپ نے خود جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ کیا ہے، ایک ایسی بنیاد واقع، اور اتنا محکم معاشرہ 10 سال کے اندر بنایا ہے، اتنا محکم بنایا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جاتے کے ساتھ ہی فوراً وہ اس طرح سے تو حالات نہیں رہے کہ جس طرح سے آپ آئیڈیل چاہ رہے تھے، وہ نظام امامت تو حاصل نہیں ہو پایا کہ جس کو آگے تک لے جاتا، لیکن اسی طرح کا بھی جو کچھ بھی ہوا اس معاشرے کے ساتھ، جو کچھ بھی اس پہ آفت اور بلائیں نازل ہوئیں، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ 3 صدیاں ہیں، 3 صدیاں، تیسری، چوتھی، پانچویں، یا چوتھی، پانچویں، چھٹی جو صدی ہجری ہے، اس کے اندر اسلامی تمدن اپنے اوج کے اوپر، یعنی علمی لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے اپنے اوج پہ پہنچتی ہے۔ جو مثلا آپ کہیں کہ فارابی سے لے کے مثلا جو خواجہ نصیر الدین کا توسی کا زمانہ ہے، کہ اتنا زیادہ ترقی کرتا ہے معاشرہ علمی لحاظ سے کہ واقعاً اس وقت بھی جو ویسٹرن سویلائزیشن مدیون ہے، مقروض ہے ہم اسلامک سویلائزیشن کے، اتنا زیادہ، کس حالت میں کہ جب فقط اور فقط 10 سال ہیں کہ جو اس معاشرے کے اندر رسول خدا اپنی تعلیمات کو جسے کہتے ہیں اپلائی کر پائے ہیں، کہ ان 10 سالوں میں کتنا قوی آپ نے کام کیا ہے کہ ایک ایسی سویلائزیشن کی بنیاد رکھی کہ جس نے 3 صدیوں تک جو ہے وہ اس زمانے کی جو یورپ اور اس ویسٹرن جو سویلائزیشن تھی اس کے سامنے بالکل ختم ہو گئی۔ یعنی اس طرح سے تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ فرض کریں کہ سورج کے سامنے جو ستارے ہیں کس حد تک جو ہے وہ مدھم پڑ جاتے ہیں، کس کا مان پڑ جاتے ہیں، تو اسلامک سویلائزیشن کے مقابلے میں ان کی پھر کوئی کچھ پوچھتا نہیں تھا ان کو، اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ انہوں نے جب ان کے پر زوال آنا شروع ہوا، یہاں پہ اسلامی معاشرے نے ترقی کی، اور پھر جب ہم اپنے ان اقدار کو مزید جو ہے وہ لانا شروع ہو گئے، مزید عیش و عشرت اور اہتمام کے اندر ہونا شروع ہو گئے، اور مختلف جو چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ شاید تھوڑا بیان آ سکے، تو اس کے نتیجے میں یہاں سے ان کا زوال آنا شروع ہوا اور وہاں سے ویسٹرن سویلائزیشن نے دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کیا۔ لیکن مقروض کس کے ہیں جس کو بیان نہیں کیا جاتا؟ ہمارے ہی مقروض ہیں کہ ان تعلیمات کو انہوں نے لینا شروع کیا، اس علم کو، اس ٹیکنالوجی کو، اس پیش رفت کو، اس ڈیولپمنٹ کو لینا شروع کیا اور دوبارہ سے اپنا آپ کو بنانا شروع کیا، اور پھر وہ چیزیں جو ہم کو ان کے تمدن میں نظر آتی ہیں۔ تو یہ انسان جب اس حالات، ان چیزوں پہ دیکھتا ہے، یہ وہ تمدن اسلامی ہے جس کی طرف ہم کو دوبارہ حرکت کرنی ہے۔ ہمارے اوپر ذمہ داری کم نہیں ہے، سوال ہوگا کہ تم نے جب یہ چیزیں تمہارے پاس ہیں، یہ قرآن و سنت کا علم ہے، موجود ہے، جو اس کو حاصل کرو، اس کو اپنے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرو، اس معاشرے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ جب بھی کوئی معاشرے نے حرکت کی ہے، جب بھی کہیں پہ کچھ ہوا ہے، جب بھی پروگریس ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے قربانیاں دی، وہ ہم ہی طرح کے انسان تھے۔
جو خراب کرنے والے لوگ تھے وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، ان کے اندر کوئی جو ہے وہ پر نہیں لگے ہوئے تھے، ان کے اندر سینگ نہیں لگے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی الگ سے ان کو طاقت نہیں. یہی ہماری طرح کے لوگ تھے جنہوں نے کام کیا. جو پستی کی طرف لے جانے والے ہماری طرح کے افراد تھے، جو گناہوں کے اندر مبتلا ہوئے، جو گرے تو اتنا گرے کہ اتنی پستیوں کے اندر گرے کہ ہم کو واقعہ کربلا کے اندر وہ فوج اشکیں نظر آتی ہے. یہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اس سے پہلے جو ہے پیدائشی ایسے جو ہے وہ نہیں. ان میں سے بہت سے افراد، وہ شمر وہ شخص ہے جو کہ صفین کے اندر امام کے ساتھ تھا، شمر. مگر نہیں ہمارے پاس جو گرتا ہے انسان تو کچھ پتہ نہیں ہوتا انسان کا کہ کیا ہے، کل کو کیا ہو جائے گا. اسی طرح کا انسان ہوتا ہے جو کہ آج سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، میں اپنی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن خدا نہ کرے اس طرح سے انسان گر جائے. اور جب انسان بلند ہوتا ہے وہ بھی اس طرح کا انسان ہوتا ہے، وہ ہر جو کل کیا تھا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں، ہم میں سے ایک ایک انسان جو ہے اگر بہت کچھ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ اور کوئی ہمارا منتظر ہے کہ تم یہ کام کرو، اور بالآخر ہم نہیں کریں گے تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ خدا ایک اور قوم کو لے آئے گا، کیونکہ خدا نے حتمی فیصلہ تو کر لیا ہے. سنت الہی ہے کہ بالآخر اس دین کو غالب ہو کے رہنا ہے، اس کو کامیاب ہوگا، اور ایک قوم ہوگی کہ جو اس طرح سے زمینہ فراہم کرے گی. دیکھیں زمینہ فراہم کرنے کی بات کیا ہے؟ یہ جو تمدن اسلامی کی ہم بات کریں کہ ایک معاشرہ آئے اور ایک آگے تک جائے، ایک ایسی اس کی فضا ایسی بن جائے اس حد تک، یہ ایک پہلا قدم ہوگا جس ہم کہتے ہیں صبح کی طرف. یہ شب عاشور جس کی بار بار جو ہے ذکر ہو رہا ہے، اس تاریکی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. البتہ الحمدللہ اب یہ حالات، اب وہ شب نہیں ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں اپنے اوج پہ پہنچی اس تاریکی کے اندر. الحمدللہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ائمہ علیہ السلام نے جو بعد میں آئے کتنی خدمات انجام دی کہ اس شب کو کسی طرح سے صبح کے اندر جو ہے تبدیل کیا جائے. ان کی زحمتیں، ان کی جو قربانیاں اپنی جگہ، ہمارا سلام ہو ان پہ. اور ان کے بعد جو ان کے ساتھ جو مومنین ہیں اور ان کے بعد آنے والی نسلوں نے زحمتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، کہ جو ہم اس طرح سے آسانی کے ساتھ بیٹھ کر اس وقت جو ہے سید الشہداء کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ وہ تاریک مقام نہیں ہے اس وقت. الحمدللہ ہم لوگ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور اب اس خاص طور پر اس صدی کے اندر تو جو معجزہ ہم کو خدا نے دکھایا انقلاب اسلامی کا، اس کے بعد واقعاً ایک جسے کہتے ہیں کرنیں ہم کو نظر آنے لگی ہیں کہ واقعاً صبح کے اندر جو ہے طلوع ہو سکتی ہے اگر ہم اور تھوڑا سا کوشش کریں. اس کے اندر جلد ہو سکتا ہے کام. تو یہ جو ہم کو زمینہ فراہم کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ ہم کہیں کہ نہیں یہ امام علیہ السلام خود آ کے کر لیں گے. آپ اس کی مثال یوں لیں کہ فرض کریں کہ ایک جہاز ہے جو کہ حرکت کرتا ہے. اس جہاز کو حرکت کرنے کے اندر ایک دم سے تو جو ہے وہ ٹیک آف نہیں کر جاتا. آپ دیکھتے ہیں کہ جہاز ہے آہستہ آہستہ اپنے حرکت کرتا ہوا اپنے ایک خاص ڈائریکشن کے اندر آ کے، اور رن وے پر جب آتا ہے اور پھر جا کے وہ اسپیڈ اپ ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر تیزی آتی ہے اور پھر جو ہے وہ فلائی کرتا ہے، پھر جو ہے پرواز کرتا ہے، پھر وہ اپنے اوج کی طرف جاتا ہے. تو ہم کم از کم یہ کام کر سکیں کہ اس جہاز کو، اس پورے معاشرے کو اس حد تک لے آئیں کہ اس کو ہم لا کے رن وے پہ تو کھڑا کر دیں کہ یہ کام جلد ہو سکے، کہ امام آئیں اور اس کو جو ہے اس جہاز کو، اس معاشرے کو، اس اسلامی معاشرے کو دوبارہ سے پرواز کی طرف لے جائیں، اس بلندیوں کی طرف لے جائیں کہ جس کا ہم نے تصور بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا وہ معاشرہ. امام علیہ السلام کس اوج کی طرف، کس بلندی کی طرف ہم کو لے جانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اس میں دیر ہوگی. تو ہم کچھ زمینہ فراہم کریں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ اصلاح کی بات کرتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ عدالت کی بات کرتا ہے کہ ہم جو ہے منتظر ہیں ایک ایسے معاشرے کے اندر جس کے اندر جو ہے عدالت ہوگی، جس کے اندر علم اپنی ترقی کے اندر اپنے اوج کے اوپر ہوگا، جس کے اندر زمین جو ہے اپنے خزانے کو جو ہے وہ اگل دے گی. یہ تمام ہم باتیں کرتے ہیں. جس کے اندر امن و امان ہوگا. لیکن اگر میں اس امن و امان کی یعنی جو خصوصیت ہے وہ میرے اندر مجھے کہیں بھی نظر نہ آئے، میں کہوں کہ جب امام آئیں گے تو امن و امان برپا کر دیں گے، عدالت برپا کر دیں گے، علم ہر طرف علم کا چرچا ہوگا، یہ تمام انسان اپنی معنویت کے اندر، اپنی توحید کے اندر جو ہے وہ اپنے اعلیٰ درجے پہنچ جائے گا. لیکن میں اس وقت اپنے آپ کو اندر دیکھوں تو شرک کے اندر مبتلا. میرے اندر اگر توحید نہ پائی جائے، میرے اندر اگر علم نہ پایا جائے، اس کا مطلب ہے کہ میں ان صفات کو حاصل کرنے کی صرف میں زبانی طور پہ کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں اور میں واقعی منتظر ہوں کیسا ہو جائے. وَإِلَّا ہر وہ شخص جو کسی بھی صفت کو اپنانا چاہتا ہے اس کی جانب حرکت کرتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ مجھے ایک چیز پسند ہو، ایک میں جو ہوں عدالت کو پسند کرتا ہوں، علم کو پسند کرتا ہوں، لیکن گھر میں میری ایک کتاب بھی پائی نہ جائے. وہ کہیں گے تم کس قسم کے علم کی بات کرتے ہو؟ علم کی بڑی باتیں کر دو کہ میں بہت بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، مجھے علم بہت پسند ہے، لیکن آپ کے کچھ آثار تو کچھ نظر نہیں آ رہا آپ کی زندگی کے اندر مثال کے طور پر. تو ہمیں کچھ تو اس کو زمینہ فراہم کرنا ہوگا. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر علم سے میرا سرشار ہو جاؤں تو جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ تو کروں اپنے اس وقت کہ جب امام آئیں گے تو اس کو اوج کے اوپر لے کے جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں تک ہم ابھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن میں کم از کم جس طرح سے مثال دی کہ اس جہاز کو کم از کم وہاں تک لے کر آ جاؤں.
یہ تو میں کر سکتا ہوں. میری زندگی کے اندر عدالت کہیں نظر آتی ہے؟ شخصی زندگی کے اندر اور اجتماعی زندگی کے اندر جہاں جہاں پہ حقوق کی بات آتی ہے، کیا میں اپنے حقوق کو صحیح ادا کر رہا ہوں جو میرے اپنے حقوق ہیں، اور خود پھر اپنے گھر والوں کے اور اپنے معاشرے کے حقوق، خدا اور میرے درمیان جو حقوق ہیں ان کو میں صحیح ادا کر. عدالت اگر ہے تو یہاں سے سٹارٹ ہونا چاہیے. اگر علم ہے تو مجھے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہوگا. کچھ تو میری زندگی کے اندر علم کے آثار آئے ہیں، میری زندگی کے اندر کیوں نہیں ہے؟ انسان کو کیوں نہیں معلوم جو ہے اپنے ائمہ علیہ السلام کی سیرت کا کتنا زیادہ ضروری ہے. ہم اگر واقعی ترقی کرنا چاہتے ہیں، صحیح طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں. دیکھیں بہت سارے جو فتنے ہمارے معاشرے میں اندر آتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہیں وہ شبہات آتے رہتے ہیں. ایک درود بھیجے محمد وال، تھوڑا سا اگر آگے تشریف لے آئیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ جو شبہات آتے ہیں ہمارے ذہن میں، کوئی کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کس طرح سے انسانوں کی جو ہے توجہات جو ہے وہ اپنی طرف چلی جاتی ہیں، تو اس کا انسان آسانی سے جواب. اصل میں ایک انسان ایک ایسے لیول پہ پہنچ سکتا ہے کہ اس طرح کی باتیں آپ کو کوئی ڈسٹرب ہی نہ کریں. آپ کہیں کہ یہ کیا بچے کانے باتیں ہیں. جو شخص اس مکتب تشیع سے واقعی طور پر آگاہ ہو کہ مکتب تشیع کیا ہے، اس کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے، نظام امامت کسے کہتے ہیں، ولایت کا معنی کیا ہے، اگر اس چیز سے اچھی طرح سے آگاہ ہو، امام علیہ السلام کے اہداف سے صحیح طرح سے آگاہ ہو، امام علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے اپنی زندگیوں کے اندر اس سے آگاہ ہو، تو کبھی بھی وہ نہیں کہے گا کہ یہ مثلا جو شبہ ہے جو ڈالا جاتا ہے کہ دین اور سیاست کی کوئی آپس کے اندر جو ہے وہ چیز نہیں، ان کے اندر جدائی پائی جاتی ہے اور انسان دین کا تعلق فقط جو ہے عبادت سے ہے اور ان سے ہے. کبھی بھی اس قسم کی شبہات اس کے ذہن میں آئیں گی نہیں. اصلا وہ کہے گا یہ کس قسم کی بچے گانا باتیں ہیں. پوری سیرت آئمہ کی اٹھا کے دیکھ لو مگر اس کے علاوہ کچھ ہم کو نظر آتا ہے. تو وہ اس قسم کی شبہات. لیکن کب ہوگا ہم کب شبہات کا آسانی سے جواب دے پائیں گے؟ کہ جب تھوڑا سا انسان اپنے آپ کو علم کے زیور سے مزین کرنے کی کوشش کرے. احکام الہی کیا ہیں، عقائد ہمارے کیا ہیں، ہمارے بلیفس کیا ہیں، ہمارے نظریات کیا ہیں، ہماری پہچان کیا ہے، ہماری تاریخ، ہماری سیرت کی کیا رہی ہے، یہ سب کو انسان حاصل کرنے. اور یہ علم دیکھیں فریضہ ہے. جس طرح سے نماز ہم پر واجب ہے پڑھنا، جس طرح سے روزہ رکھنا واجب ہے، جس طرح سے حج واجب ہے، علم حاصل کرنا بھی اسی طرح سے واجب ہے. اس کو ہم کیوں نیگلیکٹ کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ ایک شخص جو کہ حوضے چلا جائے اس کی ذمہ داری حاصل، نہیں، ہر ایک مرد اور زن کی ذمہ داری ہے، ایک سب کی ذمہ داری ہے علم کو حاصل کریں. اور واقعی اگر ایسا ہو جائے اور معاشرہ اس طرح سے علم حاصل کرنے کا شوقین ہو جائے اور اس کے اندر پیاس بڑھ جائے، تو آپ دیکھیں کتنا آسان ہو جائے گا دشمن کو شکست دینا. کیوں دشمن ہم کو شکست دے پاتا ہے؟ کیوں ہم اتنے پستی کے اندر مبتلا ہیں؟ کیونکہ جہالت جہاں پر ہوتی ہے، جہاں پہ علم نہیں ہوتا، اس معاشرے کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے. جہالت کی وجہ سے انسان گمراہ، اصل جہالت نام ہی گمراہی کا ہے، جہالت نام ہی تاریکی کا ہے. جب انسان جہالت کے اندر ہوگا وہاں پہ جب فتنے آئیں گے وہ تشخیص نہیں دے پائے گا حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے. تو یہ لیکن اگر معاشرہ علم کی روشنی کے ساتھ منور ہو جائے تو تشخیص دے پائے گا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. وہ کبھی بھی دشمن کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں بہکاوے میں نہیں آئے گا، کبھی بھی دشمن کے فتنوں کے اندر جو ہے پریشان نہیں ہوگا، نہیں، اپنے راستے کے اوپر چلتا رہے گا چاہے اس کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے. یہ اس طرح کا معاشرہ، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو تھوڑی سی اپنی زحمت کرنی پڑے گی. اور انسان منطقی طور پر، عقلی طور پر، دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا فرض کریں کہ میں اس وقت آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اور آپ کہیں کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، یہاں سے آپ اٹھ کے کہیں اور جائیں، کوئی اور کچھ بات کرے گا، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، تیسری میں نہیں کہہ رہا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا وہ غلط کہہ رہا ہے، نہیں. لیکن انسان کے اندر اتنا بلوغ تو ہونا چاہیے، اتنی میچورٹی تو ہونی چاہیے کہ انسان بات کو سنے، دلائل کو سنے اور کہے کہ ہاں کس کی بات جو ہے، کہ کہا کہ یہ لوگ قرآن کے اندر کیا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں، جب سنتے سب کی ہیں لیکن پھر کس کی اتباع کرتے ہیں، جو احسن ہوتا ہے، اور کس بنیاد پر، منطق اور استدلال اور دلائل کی بنیاد پر. دیکھیں، تحقیق کریں، معلومات کریں. کیوں اس طرح سے جو ہے ہر شخص جو کچھ بھی جس کا دل چاہتا ہے وہ کہتا رہتا ہے اور معاشرہ اس طرح کیوں پریشان ہو جاتا ہے؟ معاشرے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر واقعاً علمی لحاظ سے، منطقی لحاظ سے سوچتا تو کہتے کہ نہ، اس بات کے اندر وزن ہے، اس بات کے اندر وزن نہیں. اور وہاں پہ جب ایسا معاشرہ ہو تو وہ شخص جو کہ غلط بات کرے گا وہ غلط بات کر نہیں سکے گا، اصلاً اس کی ہمت نہیں ہوگی. کہے گا جب معاشرہ جو ہے سوچنے والا ہے میں ہر بات کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکے گا. جس چیز کی اہمیت کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے وہاں پر ہم بہت کتنے الرٹ ہوتے ہیں. جب ہم کو جو ہے اپنی فرض کریں بزنس ڈیلنگ کے اندر، اپنے جو ہے معاش کے اندر جس کے بارے میں ہم کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے، کتنے زیادہ فرض کریں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب دکان والا کہتا ہے یہ بہترین ہے، یہ یہاں کی ہے، وہاں کی ہے، دیکھیں یہ اس کو یہ لیبل لگا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں وہ کر لیتا ہوں. خاص طور پہ اس معاشرے کے اندر جہاں پہ ایک معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پہ سب لوگ صادق ہیں، سب لوگ سچ بولتے ہیں، میں اس کی بات پہ اعتماد کر لیتا ہوں، مسئلہ نہیں. لیکن ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں پہ جو ہے وہ جھوٹ بہت زیادہ ہو، جہاں پہ جو ہے فریب بہت زیادہ ہو، تو میں کیا کرتا ہوں، اس کی بات سن لیتا ہوں.
کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے میں ذرا دوسری دکان پہ بھی دیکھ لوں, وہاں بھی چیک کرتا ہوں, ایک اور جگہ چیک کرتا ہوں, انٹرنیٹ پہ چیک کرتا ہوں, مثلاً فرض کر اوریجنل چیز کی جو ہے اس کے اندر کیا خاص بات ہوتی ہے, اس کا مارک کیسا ہوتا ہے, اس کا برانڈ کیسا ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں چیک کرتا ہوں نہیں کرتا. اور خاص طور پہ جتنا زیادہ وہ جو معاملہ میں کرنے چاہ رہا ہوں, جتنا زیادہ اس کے اندر جسے کہتے ہیں اس کی پرائز زیادہ ہے, جتنا زیادہ وہ قیمتی معاملہ ہے, اتنا ہی زیادہ میری ریسرچ زیادہ ہوتی ہے, اتنا ہی زیادہ میں سوچتا ہوں, فکر کرتا ہوں, مشورہ کرتا ہوں. کیوں ہے؟ کیونکہ میرے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے. پھر یہ نہ کہیں کہ ہم کو جو ہے وہ دلائل سمجھ میں نہیں آتے, یہ نہ کہیں کہ ہم کو منطق سمجھ میں نہیں آتی. سب سمجھ میں آتا ہے ہم کو, جہاں پر ہمارے مفادات ہوں ہمیں سب سمجھ میں آتا ہے, ہمیں مشورہ کرنا بھی آتا ہے, ہمیں تمام چیزیں آتی ہیں. لیکن جس چیز کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو وہاں پہ ہم کہتے ہیں وہ بھی تو مولانا ہے تو یہ بھی تو مولانا ہے, ہمیں کیا پتہ, ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا, ان کے سر پہ بھی امام ہے, ان کے سر پہ بھی امام ہے. نہیں, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اس طرح سے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا. نہیں, سب سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ, چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں. اس کی امپورٹنس ہو تو اس کو امپورٹنس دے کے سمجھ سکتے ہیں. ہاں, تھوڑی زحمت ہم کو بھی کرنی ہوگی, کچھ مطالعہ آپ کو بھی کرنا ہوگا. کیسے انسان کو سمجھ میں آئے گا؟ آپ دیکھیں کہ یہ بات جو کرے تو سراسر قرآن کی آیت کے مخالف ہے. کم از کم سوال تو اٹھے گا, تو جا کے سوال تو کر سکیں گے کہ مولانا صاحب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں تو قرآن اس کے کچھ اور کہتا ہے, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں سیرت کچھ اور کہتی ہے, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. کم از کم سوال تو اٹھے گا. ممکن ہے آپ غلط سمجھ رہے ہوں, ممکن ہے اس نے آپ کو بتا سکتا ہے کہ ہاں نہیں یہ یوں نہیں ہے, یوں ہے. لیکن جس معاشرے کے اندر اتنا جمود پایا جائے, جس معاشرے کے اندر اتنا سکون پایا جائے, کوئی حرکت نہ ہو, تو یہ معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا؟ ہر سال اسی طرح سے گزرتا چلا جائے گا. ہر سال ہمارے یہاں مختلف ممبروں سے مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہیں گی. نہیں, انسان تھوڑا سا بلوغ آنے کی ضرورت ہے, تھوڑی میچورٹی کی ضرورت ہے. کب یہ معاشرہ بالغ ہوگا؟ جب تک بالغ نہیں ہوگا امام نہیں آئیں گے. اور امام کا نہ آنے کے اندر اگر فرض کریں, خدا نہ کرے کہ ہم سے پوچھا جائے کہ امام جو نہیں آئے اور جتنا عرصہ نہیں آئے وہ اذیت کے اندر اور مشکل کے اندر اور جسے کہتے ہیں تکلیف کے اندر مبتلا رہے, تو اس کے اندر تم بھی جو ہے وہ قصوروار ہو, تو کیا ہم جواب دے پائیں گے؟ میں اپنی حد تک جتنا میں کر سکتا ہوں وہ میں کرنے کی کوشش کروں اپنی زندگی کا. یہ وہ ایام ہے کہ جس کے اندر وہی بات ہے, ایک انقلاب کی ضرورت ہے. انقلاب عاشورہ, انقلاب کی بات کرنا بہت آسان ہے. امام علیہ السلام کے اس پوری تحریک کے اوپر آنسو بہانا بہت آسان ہے, لیکن اسی آنسوؤں کے ذریعے سے ذرا سے انسان کوشش کرے کہ نہیں, اب میں اپنے اندر کب تک اس طرح سے ہوتا رہے گا. نہیں, اس وقت مجھے اب چینج لانی ہے, مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. اس سے زیادہ میں انتظار نہیں کر سکتا. کوئی میرا منتظر ہے, اس طرح سے ہم اپنے امام کے منتظر ہیں. ذرا یہ سوچیں کہ امام بھی میرے منتظر ہیں کہ تمہارے اندر کب آخر حرکت آئے گی. کیوں نہیں حرکت کر رہے؟ آنسو تو بہاتے ہو لیکن اس کے اندر سے تمہیں انرجی کیوں نہیں ملتی؟ تو یہ انسان اگر تھوڑا سا اس کی طرف کوشش کرے سوچنے کی, تو ہم ایک اسلامی معاشرہ بھی بنا سکتے ہیں. ہم دوبارہ سے تمدن اسلامی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اور یہ جو دشمن کی طرف سے جو ہے وہ ایک یہاں پہ کن چیزوں کے ذریعے سے ہم کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ نہیں تم مسلمان تو کچھ بھی نہیں, ان کے پاس نہ کوئی کچھ ہے ہی نہیں, ان کے پاس نہ ہم کو ہمارے جسے کہتے ہیں پاسٹ سے جو ہے کاٹ دیا جاتا ہے. کہ انشاءاللہ کل اس کی طرف تھوڑا سا جو ہے وہ اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ انسان جب تاریخ سے منقطع ہو جاتا ہے, اس کو آپ الگ سے بٹھا دیں یہاں پہ, اس کو اپنے پاسٹ کا کچھ نہ پتا, اس کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے. لیکن جب انسان اپنے پاسٹ سے آگاہ ہو, اپنے ماضی سے آگاہ ہو, اپنے ماضی درخشاں روشن ماضی سے آگاہ ہو, اس کا آپ اس طرح سے بیوقوف نہیں بنا سکتے, اس کی تحقیر نہیں کر سکتے. آج ہماری تحقیر کی جاتی ہے مسلمانوں کی. انسان جو ہے ماڈرن اور مثلا سویلائزڈ کسے کہتا ہے کہ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ اور جو ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر رہتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سویلائزڈ ہے. ہم تھرڈ ورلڈ ہیں, تیسری دنیا ہے. یہ تحقیر, یہ کس نے یہ ساری اصطلاحات ایجاد کی ہیں؟ وہیں سے آئی ہیں اصطلاح. تم کو اتنا تحقیر کیا جائے گا, تم اتنا کہا جائے گا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. اگر تم چاہتے ہو تو ہماری طرف آؤ, اپنا قبلہ درست کرو. فرسٹ ورلڈ وہ ہے, ڈیولپڈ کنٹریز وہ ہیں, اور تم لوگ جو ہے اس طرح سے تحقیر کی جاتی ہے. کب؟ جب اس طرح سے آپ کو آپ کے ماضی سے. لیکن اگر آپ کو ذرا سا علم ہو, آگاہی ہو, کہو تمہارے پاس جو کچھ ہے تمہیں ہم سے لیا ہوا ہے, اور ہم سے لوٹ مار کے, تہذیب کے دائرے میں رہ کے بھی نہیں لیا, لوٹ مار کے لیا ہے, خون خرابہ کر کے لیا ہے. تم کس چیز کے اوپر جو ہے اترا رہے ہو, کس چیز کا تمہیں جو ہے, اور تمہارے پاس ہے, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم نے کون سا تیر مار لیا؟ اپنی ذرا سویلائزیشن کو جا کے دیکھو. اس تمدن غرب پہ ہم ذرا سا نگاہ تو ڈالیں کہ کس حد تک تاریخ ہے, کتنی تاریخی ہے وہاں پہ. کہ آپ دیکھیں وہاں پہ جو نظام ہے اس وقت, کچھ عرصے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے بھی حتماً سنا ہوگا کہ وہاں پہ اب کیا ہو گیا ہے, یعنی جابز جو ہیں, جابز کی نوعیت آپ دیکھیں, پیسہ کمانے کا ایک طریقہ وہاں پہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ایڈز آتی ہیں کہ ہم سے آپ اگر آئیں اور 1 گھنٹہ بات چیت کریں, آپ کو اتنے پیسے دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ معاشرے کے اندر تنہائی اور انفرادیت اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے
کہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ کسی سے بات کرے، خاص طور پہ بوڑھوں سے، خاص طور پہ جو ایجڈ افراد ہیں، وہ باقاعدہ اشتہار دیتے ہیں کہ اتنے میں آپ کو ڈالر دوں گا پر آور، آپ مجھ سے فقط آگے گفتگو کریں. یعنی دوست اب کرائے پہ ملتے ہیں وہاں پہ، پیسہ دیں میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا گرا ہوا معاشرہ ہے. اسی طرح سے عجیب ہے، ایک اور جو ہے وہ خبر آئی کہ ایک پتہ نہیں کوریا کے اندر یا معلوم کس کنٹری کے اندر، انہوں نے کہا کہ والدین نے کہا کہ اپنی بیٹی سے جو مثلا شادی شدہ ہے یا مثلا شادی جو بھی الگ رہ رہی ہے ان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ اتنا جو کما رہی ہو، سب کام کر رہی ہو، ہم تم کو اتنے ہی پیسے دینے کو تیار ہیں، ہمارے ساتھ آ کے کام، ہمارے ساتھ زندگی گزار لو، اور جو مثلا جو کام کاج ہے گھر کے تم کر لو. یعنی اب بیٹی جو ہے وہ ویسے تو اب زندگی گزار رہی ہے، اللہ کی زندگی گزار رہی ہے، اس کی شادی وادی کا تو بہت زیادہ کوئی وہ رہا نہیں. تو اس نے کہا کہ جب میں بلاوجہ اداروں کے اندر آفیسز کے اندر زحمت کروں، اس سے بہتر ہے والدین کے گھر میں نہ، گھر کی زندگی بھی گزاروں گی اور جو پیسہ بھی مل جائے گا. یہ حالات ہیں کہ فیملی سسٹم جہاں پہ ختم ہو جائے، جہاں پہ جو ہے احترام ختم ہو جائے، جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے درد دل کرنے والا کوئی نہ ہو. پیسے دے کے آپ کو درد دل کرنے والوں کو ڈھونڈنا پڑے کہ ذرا یہ کتے بلیوں کی طرف کیوں جاتے ہیں لوگ. جب اس طرح سے انسان کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا جائے گا، پھر انسان ان کے اندر جو ہے محبت کو تلاش کریں گے. اتنا تنہا ہو چکا ہے وہاں کا انسان کہ جس کو ہم کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور ہم بھی جو ہے کتے لے کے گھومنے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ انسان جو ہے وہ ذرا سا کچھ تو انسان سوچے. وہ لوگ اس لیے اس کام کو کرتے ہیں کہ تنہا ہیں. تمہارے پاس اولاد ہے، تمہارے پاس بھائی ہیں، دوست ہیں، تم کو کتوں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن صرف اور صرف جب انسان کی جو ہے وہ آنکھوں پہ جو ہے اس طرح سے جیسے کہتے ہیں نا اندھی تقلید، بغیر کچھ سوچے سمجھے. کیوں کرتے ہیں ان کی تقلید؟ کیونکہ ہمارے نزدیک ان کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ بادشاہ ہیں، یہ لوگ جو ہیں امیر ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ لیڈرز ہیں. اور اگر تم بھی ترقی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، ترقی کا راستہ یہی ہے، دین کو چھوڑنا ہوگا. دین کو جس طرح سے انہوں نے چھوڑا، تم بھی جب تک دین کو نہیں چھوڑو گے ترقی نہیں کر سکتے. تم بھی جب تک جو ہے ان اقدار کی یہ کیا ہے، آپ نے جو ہے وہ اس سے پہلے تک پچھلے سالوں تک تو جو ہے وہ مشکل ہوتی تھی بات کرنا، لیکن اب تو اتنا زیادہ کامن ہو گیا کہ اگر بات نہ کی جائے تو مسئلہ ہے. کہ کل تک آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ جو ہے مرد ہیں یا زن ہیں، اب نہ مرد و زن کیا ہوتا ہے. کوئی 64 قسم کی 64 جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ جو ABCDs نکل آئی ہیں آج کل، جو ABCDs نکل آئی ہیں یہ 64 تک جا پہنچی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک مرد ہے، ایک خاتون ہے، اور مثلا 4 5 6 7 یہ بڑھتا بڑھتا کہاں تک جائے گا انسان، کتنا گرے گا. اب 64 تک پہنچ گیا کہ آپ کے آئیڈینٹی کے اندر آپ سوچیں کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، چوز کریں اپنے آپ کو کہ آپ اس میں سے کیا ہیں. یہ کون ہے؟ یہ گمراہی. جب انسان گمراہ ہوتا ہے شیطان اس کو اس طرح سے لے کے جاتا ہے گرا کے بالکل حیوان جو کہا گیا. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے قرآن کے اندر جو کہا گیا کہ انسان جب پست ہوتا ہے تو حیوان سے ہی پست ہو جاتا ہے. یہ حیوانی سے پستر نہیں ہے. یہ کیسا معاشرہ ہے؟ اس سے تو بہتر حیوانات ہیں، اس سے تو بہتر حیوانات ہیں. اس تمدن غرب کی طرف ہم جاتے ہیں، جلدی جلدی آؤ، لاٹری آئی ہے، ہم ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں. خدا کا انسان تھوڑا سا غور کرے، تھوڑا سی فکر کرے کہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں، کس تاریخ گمراہ کن معاشرے کے اندر، کس پست جسے کہتے ہیں دلدل ہے جس کے اندر انسان اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. صرف اور صرف اس لیے کہ کچھ یہاں پہ مشکلات انسان برداشت کو، ٹھیک ہے مشکلات ہیں، کمپیئر کرنا سیکھے، مگر ہم اپنی چیزوں کے اندر کمپیریزن نہیں کرتے. ہاں کہتے ہیں ہاں یہ بھی صحیح، یہ بھی بری ہے، وہ بھی بری ہے، لیکن کم بری کو لے لیتے ہیں. ہر چیز میں اس طرح سے کرتے ہیں. تو کیوں اپنے دین کے اندر، کیوں اپنے ایمان کے اندر، کیوں اپنے اور اپنی اولاد کی زندگیوں کے اندر یہ کام نہیں کرتے؟ ذرا سا ہم کو کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آئے، فوراً بچوں کی طرح، بچے ہوتے ہیں نا جو چمکیلی چیزوں کی طرف جاتے ہیں، تو ہمیں اور بچوں میں کیا فرق ہے؟ ذرا سی چمک دمک دیکھ لیں، وہاں پہ لائٹیں دیکھ لیں تو وہاں چلے جاتے ہیں. یہ کون سا جو ہے وہ بچپنا ہے ہمارا؟ اس کا مطلب ہے بلوغ نہیں آیا ہمارے اندر اس معاشرے کے اندر جو اس طرح سے جو ہے دوڑ لگائے ہوئے. تو کیا کریں؟ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہیں پہ رہتے ہوئے جو ہم اپنا ان پٹ دے سکتے ہیں، جب کلیکٹیولی کام کرنے کی کوشش کریں گے، جہاں جہاں کمیاں ہوں گی میں دیکھوں میں کیا کر سکتا ہوں. مشکلات ہیں اس معاشرے کے اندر، ضرور ہیں مشکلات، اس کو دیکھوں میں کون سا رول ادا کر سکتا ہوں. بہت سارے لوگوں کے پاس، میں اسی مجلس میں دیکھ رہا ہوں بہت سے افراد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے پاس الحمدللہ بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، مختلف فیلڈز کے اندر کر سکتے ہیں کام. اپنے ساتھ جو ہے ہم خیال افراد بنانے کی انسان کوشش کرے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرے، ان کے ساتھ جو ہے ہم کو ایک ہدف کے تحت پلان کرنے کی کوشش کرے. کم از کم انما الاعمال بالنیات، اگر ہم کچھ نہیں بھی کر سکے کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے ہم نے سوچا تھا، پلان تو کرنے کی کوشش کی تھی، ہمارے واقعاً ہم چاہتے تھے کرنا لیکن نہیں ہو پایا. لیکن یہ تو کہہ سکیں گے. یہ تو نہ ہو کہ انسان اتنا زیادہ جو ہے وہ گر جائے کہ انسان سوچنے کو بھی تیار نہ ہو، اور اتنا زیادہ ہماری فکروں کے اوپر ہم کو غلام بنا دیا جائے کہ ہم یہ سوچ بھی نہ سکے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. کہ نہیں تم تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچنے کی کوشش بھی نہ کرنا.
یہ نہ ہو، اتنی پستی میں انسان کم از کم نہ آ جائے. اور واقعی سید الشہداء کا ماننے والا کیا اتنا پست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا اتنا پست. سید الشہداء کا ماننے والا کتنا عزیز ہونا چاہیے، عزت مند ہے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا. اس عزت مندی کے لیے انسان کو واقعا اس مکتب کی طرف جب نگاہ ڈالتا ہے، انسان کا سر جو ہے فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ میں سید الشہداء کا ماننے والا ہوں، میں آؤں گا آپ کی نصرت کرنے کے لیے انشاءاللہ. یہ انسان اس عزم کے ساتھ آگے بڑھے، اور پھر اس کے جو بھی جسے کہتے ہیں لوازمات ہیں، جو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ادا کرنے کی کوشش کرے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو انشاءاللہ بس یہ آخری کل کی گفتگو ہے، جس کے اندر تھوڑا سا اس کو مزید سمیٹنے کی کوشش کریں گے اس مطلب کو. اور حالانکہ موضوع کافی شاید وسیع تھا، لیکن میں اس کو بہت زیادہ اچھی طرح سے بیان نہیں کر پایا. لیکن انشاءاللہ کہ بیان کرنے سے زیادہ اصل عمل کرنا منظور ہے. تھوڑا بہت بھی انسان کے ذہن میں اگر پیغام میں پہنچا سکا تو بس مسئلہ حل ہو گیا. ضروری نہیں کہ بہت زیادہ اصطلاحات اور اس کا منظور بھی نہیں تھا. میسج انسان کے ذہن میں آ جائے، سوال اٹھ جائے، انسان سوچنے میں مجبور ہو جائے، اور انشاءاللہ ان راتوں کی برکت سے انسان اپنے امام سے اس چیز کو طلب کر سکے. کافی ہے کہ اے امام، واقعا میں چاہتا ہوں ہیلپ کرنا، میں واقعا ناصر بننا چاہتا ہوں، میں واقعا قربانی دینا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ اس ظہور کے لیے جو ہے ایک قدم میں چاہتا ہوں کہ خود اور اس معاشرے کو جو ہے آگے لے کے بڑھوں. یہ میں کرنا چاہتا ہوں. اس میں آپ میری مدد کریں، آپ خود جو ہے میری مدد، خود آپ میری دستگیری کریں. آپ دیکھیں ذرا سا آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ لے لیا جائے گا، کس طرح سے اس کشتی حسین میں آپ کو سوار کر لیا جائے گا. حتماً انشاءاللہ ایسے ہی انسان ان راتوں کے اندر، خاص طور پہ اب جب کہ آج شب تاسوعہ ہے، ایک عظیم انسان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور اس سے توسل کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اس کی معرفت کیا تھی عظیم، کہ جب ایک کاروان چل رہا ہے کربلا کی جانب، ایک موقع پر امام علیہ السلام کلمہ استرجا کی تلاوت کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، علی اکبر آپ کے ساتھ ہیں. جب کان میں کلمہ استرجا کی آواز آتی ہے، فرماتے ہیں بابا آپ نے کلمہ استرجا کیوں پڑھا؟ کہا کہ میں ایک ندا کو میں نے سنا کہ جو کہہ رہی تھی کہ یہ کاروان بڑھ رہا ہے اور اپنی موت کی جانب بڑھ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ بابا اگر انسان حق پر ہو تو کیا فرق پڑتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو آ جائے، وہ موت پہ جا پڑے. امام علیہ السلام جب علی اکبر سے کلمات سنتے ہیں، دعا دیتے ہیں. یہ ہے وہ بامعرفت جوان اس مکتب کا. ائمہ علیہ السلام جب سلام کرتے ہیں، اس طرح سے سلام کرتے ہیں زیارت کے اندر کہ محسوس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی عظیم شخصیت ہے کہ جس کو اس طرح سے امام علیہ السلام سلام کرتے ہیں. اور پھر جب روز عاشور آتا ہے اور ایک ایک کر کے اصحاب اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، سب سے پہلی قربانی جو اہل بیت میں سے دی جاتی ہے وہ حضرت علی اکبر کی قربانی ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں سب سے پہلی قربانی جو ہے وہ میں دوں گا اس راستے کے اندر. اور وہ کون قربانی؟ کس کی قربانی؟ ایک ایسی ذات کی قربانی کہ آپ جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو اپنے نانا سے کتنی محبت تھی، اور آپ کے ذہن کے اندر وہ جو نقش ہے رسول اللہ کا، ان کے کردار کا، ان کے گفتار کا، اپنے بچپن کی یادیں ہیں کہ بس وہ بچپن ہی کی یادیں تھیں. اس بچپنے کے بعد تو امام علیہ السلام کو کبھی سکون نصیب نہ ہوا، لیکن ان بچپنوں کے اندر جو آپ سے رسول خدا محبت کیا کرتے تھے، کبھی آپ کو اپنے پشت پہ سوار کیا کرتے تھے، کبھی آپ کے لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. یہ بچے کے دل کے اندر وہ جو محبت ہے اپنے نانا کی، وہ جب وقت گزر جاتا ہے، آپ کی رحلت ہو جاتی ہے، اب جب خدا آپ کو ایک بیٹا دیتا ہے اور یہ جب بیٹا بڑا ہو رہا ہے تو امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کتنا شبیہ ہے میرے نانا کی. اگر کسی کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہو اور یہ شخص جو ہے اسی کا شبیہ ہوتا چلا جائے تو انسان اس سے ایک الگ لگاؤ لگاتا ہے کہ یہ وہی ہے، بالکل اس کا بولنے کا انداز وہ ہے جو رسول خدا کا بولنے کا انداز ہے، اس کی رفتار ویسی ہے، اس کا گفتار ویسی ہے. جب یہ بولتے ہوں گے، جب چلتے ہوں گے، امام علیہ السلام ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے نانا کو یاد کیا کرتے ہوں گے. اور اسی لیے
جب آپ نے اجازت دی اور فوراً اجازت دی بغیر کسی تاخیر کی اجازت دی، تو یہی کہا کہ دیکھو اے لشکر اشکیا، اے خدا تو گواہ رہنا، میں اس وقت جس کو لشکر کی طرف بھیج رہا ہوں، رن کے اندر بھیج رہا ہوں، یہ وہ ہے کہ جو شبیہ ترین ہے لوگوں میں رسول اللہ سے، اپنے اخلاق و کردار و گفتار و سیرت میں. یہ وہ ذات ہے کہ جس کو آپ نے سب سے پہلے قربانی. لیکن امام علیہ السلام نے تو بہت آسانی سے اجازت دے دی، آسانی سے اس معنی میں کہ روکا نہیں، وَإِلَّا امام نے گریہ کیا ہے جب حضرت علی اکبر آئے ہیں، لیکن یہ عاطفی گریہ ہے کہ امام کی محبت کا گریہ ہے، روکنا نہیں چاہتے. لیکن امام علیہ السلام کا دل اور ہے. جب حضرت علی اکبر آگے بڑھتے ہیں تو بیویاں تو جانے نہیں دیتی، وہ روک لیتی ہیں، ایک حلقہ بنا کے ایک محاصرہ کر لیتی ہیں. بہنیں کہتی ہیں کہ بھائی تم جا تو رہے ہو، کسی چھوٹی بہن نے کہا ہوگا کہ ہمارے گوشواروں کا کیا ہوگا، ہماری چادر کا کیا ہوگا. کسی بچی نے اپنی دامن کی طرف دیکھا ہوگا، کسی بیوی نے اپنی چادر کی طرف دیکھا ہوگا. نہیں جانے دیتی. یہاں تک امام حسین علیہ السلام کہتی ہیں بیویوں اس کو جانے دو. علی اکبر خدا سے شدید محبت کرتا ہے، خدا کی محبت میں غرق ہے اور اس راستے میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے. حضرت علی اکبر کو سوار کرتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ جب حضرت علی اکبر آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، شدید جنگ کرتے ہیں کہ جیسا کہ اپنے دادا کی جنگ یاد دلاتی ہو. بہت سوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ دوبارہ سے پلٹ کر آتے ہیں. امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، بابا کیا کچھ 2 گھونٹ پانی کی سبیل ہو سکتی ہے؟ کچھ پانی مل سکتا ہے؟ نہیں معلوم یہ سوال کیوں کیا اور حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی. کہا بیٹا تم ہم سے ایک چیز ایسی طلب کرتے ہو کہ جو ہم اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن اے بیٹا بس تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑا سا صبر کر لو، ابھی تھوڑی دیر بعد نانا آئیں گے تمہیں جام کوثر سے سیراب کریں گے. یہ بیٹا جاتا ہے، دوبارہ سے جنگ کرتا ہے، لیکن ایک شکی ہے جو کہتا ہے کہ جیسے ہی میرے نزدیک آئے گا میں اس کا داغ اس کے پدر کے دل پہ ڈالوں گا. اور جب وہ نزدیک آتے ہیں ایک ایسا وار آپ کے سر پہ کرتا ہے کہ علی اکبر اب سنبھل نہیں پاتے، اپنی وہاں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیتے ہیں. آپ کا خون ہے کہ جو گھوڑے کی آنکھوں میں چلا جاتا ہے. یہ باوفا گھوڑا چاہتا ہے کہ آپ کو دشمنوں سے دور کر دے، لیکن اس کو نظر نہیں آتا. بجائے اس کے کہ دشمنوں سے دور کرتا، مزید دشمنوں کی صفوں میں لے جاتا ہے. اب یہ نامرد دشمن، یہ لشکر اشکیا کو موقع مل جاتا ہے. وہ جو کہ اپنا دفاع نہ کر سکتا ہو اس پر وار کرنے شروع ہوتے ہیں. فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، آپ کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے. زمین پر آتے ہیں، اپنے والد کو صدا دیتے ہیں بابا میرا آخری سلام، لیکن ساتھ میں اپنے بابا کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں بابا پریشان نہ ہو، یہ دیکھیں یہ نانا آئے ہیں، یہ جام کوثر سے مجھے سیراب کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے حسین کو سلام دو اور کہو اللہ جل اللہ جل ہے بیٹا اب تم بھی جلدی آ جاؤ کہ تمہارے لیے بھی ہم نے سیراب کرنے کے لیے ایک جام رکھا ہے. امام حسین علیہ السلام چلنا چاہتے ہیں، علی اکبر کو بچانے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آخری دیدار کے لیے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن چل نہیں پاتے. کربلا کی سرزمین پر ٹھوکر مارتے گرتے گرتے اس طرح سے پہنچتے ہیں، اور شاہ زینب کبریٰ ہیں وہ جو آپ سے پہلے پہنچ جاتی ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مخدرات عصمت و طہارت میں سے ایک خاتون ہے کہ جو نورانی ہے، کہ جن سے نور کی شعائیں بلند ہو رہی ہیں. وہ آتی ہے اور اپنے آپ کو اپنے بھتیجے پہ گرا دیتی ہے اور صدا دیتی ہے یا حبیبہ، یا قرۃ عین، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے بھائی کی آنکھوں کے نور. جب امام علیہ السلام دیکھتے ہیں تو بی بی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، بھول جاتے ہیں. بس اپنی بی بی بھائی بہن کو جب دیکھتے ہیں تو ہر غم کو بھلا کر کہتے ہیں بی بی گھر خیمے کی جانب چلے ہیں، اور ایک دو مرتبہ رونا شروع کرتے ہیں بیٹا تمہارے بعد زندگی میں رکھا کیا ہے. قوم ظالمین الذین ظلموا ینقلبون. اے خدا ہماری کلیس کی عبادت کو قبول فرما. اے خدا ہمیں اس مکتب سے، ان باوفا اصحاب سے واقعی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان عظیم شخصیات سے اپنے امام علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ایک باوفا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے وظائف کو بہترین طرح سے سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا اس خون پاک کا انتقام لینے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.